नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम से पहले, नबूवत से पहले जिन शिरकात, जिन बड़े अमूर में हिस्सा लिया, उनका आज हम तज़किरा करेंगे। जैसा कि हर्ब फज्जार और हल्फ फजूल में ये एक अहम मामला थे जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा तो मौजूद था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जिससे इनका बाद में आने के लिए मसला बने। आज हम उनका तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुहूर इस्लाम तक अरबों में लड़ाइयों का जो तवील सिलसिला चला आ रहा था, इनमें से 4 लड़ाइयाँ हर्ब फज्जार के नाम से मशहूर हैं, और ये चारों लड़ाइयाँ हुर्मत वाले महीनों ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब में से किसी न किसी माह में वक़ूअ पज़ीर हुई थी। इन चारों महीनों में चोरी, डाका, कत्ल और गारत और जंगो जदाल को इस्लाम से कबल ज़माने जाहिलियत में भी अच्छा ख्याल नहीं किया जाता था, बल्कि वो इन अमूर को फजूर गुनाह समझते थे। क्योंकि ये चारों लड़ाइयाँ ही इन्हीं हुर्मत वाले महीने में वाक़या हुई थी, तो इनका नाम ही हरूब फिज्जार रख दिया गया। मारूफ मुअर्रख मासूदी ने इन चारों हरूब फज्जार के अलग अलग नाम और हर लड़ाई में फ़रक़ैन भी जिक्र किए हैं। इनमें से पहली लड़ाई का नाम फिजारुल रजल या फिजार बदरीन माशर, दूसरे का नाम फिजारुल कुर्द था। ये दोनों लड़ाइयाँ ही कनाना और हवाज़ुन के माबीन हुई थीं। तीसरी लड़ाई का नाम फिजारुल मर्रा था। ये कुरैश और हवाज़न के दरमियान लड़ी गई, जबकि चौथी लड़ाई का नाम फिजारुल बिरवाज़ था। ये लड़ाई ज़ुल्क़द में हुई थी। इनमें से एक तरफ कुरैश और कनाना और दूसरी तरफ हवाज़न और बनी कैस थे। चौथी और आखिरी हर्ब फिज्जार के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 20 साल और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक 15 साल हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस लड़ाई में शरीक हुए। कुरैश के तमाम खानदानों ने इस मार्के में अपनी अलग अलग फौजें तैयार की थीं, और इन सब दस्तों का मुश्तरका कमांडर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वालिद और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दादा हर्ब बिन उमय्या था। वो उम्र में सबसे बड़ा और अपने कबीले का तजर्बाकार और मुअज़्ज़ज़ शख्स था। आले हाशिम के अलमबरदार नबी ये अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर थे, और इसी सफ़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक थे। बड़े ज़ोर का मार्का हुआ। दिन के आगाज़ में तो हवाज़ुन और बनी कैस का पल्ला भारी रहा, मगर दोपहर के बाद कनाना और कुरैश को गलबा हासिल हो गया और बिलाखिर सुलह पर खात्मा हुआ। इस जंग में चूँकि कुरैश हक पर थे और ख़ानदान के नाम का मामला था, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और अपने चचाओं का दुश्मन के नेज़ों से दफ़ा करते रहे, मगर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर हाथ नहीं उठाया। ये चूँकि हुर्मत वाले महीने थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने ऐसा कोई काम नहीं करवाया जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर उंगली उठाई जा सके कि आपने फ़लाँ वक्त में फ़लाँ काम गलत किया था। वो अल्लाह ताला ने नबियों की शान में ये पहले ही लिखा होता है कि इन्होंने कोई काम गलत ही ना करें, ताकि कोई भी उन पे उंगली ना उठा सके, क्योंकि होते तो ये भी इंसान ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को अपने काम के लिए चुन लिया होता है, और जब अल्लाह ताला अपने काम के लिए चुन लेता है तो फिर वो अपने हिसाब से ही उस बंदे को चलाता है। मज़ीद आगे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के साथ मिलकर हरूब फिज्जार में बनफ्से नफीस जंग नहीं की। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे क़िताल और जंग को पहुँच चुके थे। इसकी वजह ये थी कि लड़ाई हुर्मत वाले महीनों में हो रही थी। जंगो क़िताल में बनफ्से नफीस
شرکت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فریقین ہی کافر تھے، یعنی کہ دونوں ہی کافر تھے۔ مسلمانوں کو لڑائی کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو سکے اور اس کا بول بالا ہو۔ اس لڑائی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایسی تھی کہ جس دور میں پیش آنے والے واقعات ہمیشہ یاد رہ سکتے ہیں، مگر اس شمولیت کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مؤکد حدیث نہیں ملتی۔ تاہم مورخین اور سیرت نگاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکت کرنا معروف ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کچھ زیادہ خاص عمل والی یا پھر اس سے سیکھنے کا کوئی نہیں تھا ملتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حلف فضول میں شرکت۔ حلف فضول کیا ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آغاز اسلام سے قبل عربوں میں ہونے والی لاتعداد اور مسلسل لڑائیوں نے بے شمار گھرانہ برباد کر دیے تھے اور قتل و غارت گیری ان کی ایک موروثی عادت بن چکی تھی۔ ان جگر خراش حالات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے دلوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ جب یہ لوگ حرب فجار سے واپس لوٹے تو قریش کے سرکردہ فرد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر بنی ہاشم اور بنی زہرہ اور بنی تمیم وغیرہ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور وہاں سب نے مل کر یہ عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہیں پائے گا۔ اس معاہدے کا فوری محرک یہ ہوا کہ یمن کا ایک زبیدی شخص مال تجارت لے کر مکہ آیا تو عاص بن وائل سہمی نے اس سے وہ مال خرید لیا مگر اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس زبیدی نے اپنے خلیفوں عبدالدار، مخزوم، سہم اور عدی سے مدد طلب کی مگر کوئی بھی ان کے لیے تیار نہ ہوا تو وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ کر بآواز بلند اپنے شعر کہنے لگا جن میں اس نے اپنی داستان مظلومیت کی خوب دہائی دی۔ تو چچائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عبد المطلب اٹھے اور اس شخص کا سارا واقعہ معلوم کرنے کے بعد مختلف خاندانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش شروع کر دی اور مل یہ معاہدہ کیا۔ پھر سب مل کر عاص سہمی کے پاس گئے اور اس سے زبردستی زیدی کا حق دلوایا۔ یہ عاص سہمی وہی بدبخت اور بد نصیب شخص ہے جس کا قصہ قرآن میں بھی شامل ہے۔ سورۃ مریم کی چند آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ کیا پس آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میں تو آخرت میں بھی مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ کہتا ہے ہم اس کے وارث رہ جائیں گے اور وہ تنہا ہمارے پاس آئے گا۔ یہی معاہدہ یا خلف نامہ تاریخ اسلام میں حلف فضول کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاملے کا نام حلف فضول ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہل اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں فضیلت کا مادہ فضل پایا جاتا تھا، مثلاً فضیل بن حرز، فضیل بن وداع اور مفضل، لوفضل وغیرہ۔ مادے کی جمع فضول بنتی ہے، لہٰذا یہ معاہدہ بھی حلف فضول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدہ خیر میں شریک ہوئے تھے اور عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے میں شرکت کی تھی۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا
تو میں ہرگز قبول نہ کرتا۔ آج عہد اسلام میں بھی اگر مجھے کوئی اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں اس معاہدے کی تائید کی گئی۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ معاہدہ اگرچہ ظہور اسلام سے قبل طے پایا تھا، مگر ظالم چاہے کتنا ہی صاحب امیر اور فائدہ مند کیوں نہ ہو، اس کا ہاتھ روکنا، اور مظلوم چاہے کتنا ہی ادنا اور فقیر ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد کرنا عین روح اسلام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت میں بھی اس معاہدے کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے یہ کچھ اہم معاملات تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات میں شرکت کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے، اور جہاں پر ظلم کی انتہا تھی وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت ہی نہیں کی، لیکن جس جگہ ظالم کو نیچے گرانا تھا اور مظلوم کی مدد کرنی تھی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی تھے اور اس کو یاد بھی کرتے رہے۔ یہ اسلام کا ایک پیش رو ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہی آیا ہے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں یہ ضرور سوچیں کہ اگر آپ کہیں ظالم تو نہیں، اور اگر آپ مظلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، لوگوں سے نہیں مانگیں، اور اگر آپ ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ سوچیں کہ کہیں ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، ہم کسی کا حق مار کر ظلم کر جاتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کر کے ظلم ضرور کر لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔